بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 12 ہے 12 معزز خواتین و حضرات، جو ہم آپ کی خدمت میں لے کر آ رہے ہیں آواز صدف لیاقتِ مصنف ابو یحییٰ۔ یہ ناول آپ کے لیے بک شیئر پاکستان کی آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں موبائل نمبر 0300291960 اور واٹس ایپ نمبر 0333249537 محمد اجل لطیف سے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ ٹوٹل 256 صفحات پر مشتمل ہے۔ علی رضا سنتے ہیں کہ ناول بس یہی دل کا صفحہ نمبر 179 سے صراط مستقیم۔ آج کے انسان کا مسئلہ کیا ہے؟ اسے اگر ایک جملے میں بیان کیا جائے تو کہا جا سکتا ہے اس نے صراط مستقیم کھو دی ہے۔ وہ زندگی کے ہر شاہراہ پر بے مقصد گھوم رہا ہے۔ اس آوارہ گردی کی جس طرح کوئی منزل نہیں ہوتی، جس کا کوئی گھر نہیں ہوتا، جس کی صبح میں کوئی جوش اور جس کی شام میں کوئی قرار نہیں ہوتا۔ انسان ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ زندگی کی کہانی کے آغاز و انجام کو دونوں فراموش کر بیٹھا ہے۔ وہ اس کہانی کے صرف اس حصے سے واقف ہے جو آج اس کے سامنے ہے۔ آج کے انسان کے سامنے صرف دنیا ہے۔ اس کی خوشیاں ہیں، اس کے غم ہیں، اس کی لذتیں ہیں، اس کی تلخیاں ہیں، اس کی آسائشیں ہیں، اس کے مسائل، اس کی نعمتیں ہیں، اس کی محرومیاں ہیں، اس کا پانا ہے، اس کا کھونا ہے۔ صراط مستقیم سے بھٹک کر انسان نہ دنیا میں بھیجنے والے رب کو یاد رکھتا ہے اور نہ اس آخرت کو جس کی طرف سے اس ہر حال میں لوٹ کر جانا ہے۔ آج دنیا پرستی کے فتنے نے ہمیشہ سے بڑھ کر انسان کو اپنی منزل مقصود اور اس تک پہنچانے والے اس صراط مستقیم سے غافل کیا ہے۔ حتیٰ کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو صراط مستقیم کا امر کہتے ہیں، خود دنیا پرستی کے فتنے کا شکار ہے۔ مجھے پیسہ کمانا ہے تاکہ اچھی جگہ میری شادی ہو جائے، تاکہ میرا گھر بن جائے، تاکہ میرے بچوں کو اچھی تعلیم مل جائے، تاکہ معاشرے میں مجھے باوقار مقام مل جائے، تاکہ میری اولاد کا مستقبل سنور جائے۔ آج ہمارے معاشرے کے ہر فرد کا نصف العین بن چکا ہے۔ اس کے لیے وہ ہر توڑ محنت کرتا ہے، ہر قدر کو پامال کر دیتا ہے، ہر اصول کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ اسے ایک روز مرنا ہے، اس کی قبر اس کی منتظر ہے، اسے حشر کے روز اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، اپنے رب کے حضور پیش ہو کر زندگی کے نیک و بد کا حساب دینا ہے، جس کی جزا ابدی جنت ہوگی یا ابدی جہنم۔ دنیا میں اپنی ضروریات، سہولیات اور آسائشوں کے لیے جدوجہد کرنا کوئی جرم نہیں۔ جرم یہ ہے کہ انسان اس عمل میں آخرت کو فراموش کر دے، وہ دنیا کی عارضی زندگی کو اپنا نصف العین بنا بیٹھے، خدا کی عطا کردہ صراط مستقیم سے بھٹک جائے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اس سوال کا جواب جاننا کوئی مشکل کام نہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس پر چل کر بندہ اپنے رب کی رضا اور جنت حاصل کر سکتا ہے۔ اس سے مراد لغوی معنوں میں کوئی سیدھا راستہ نہیں۔ ہم میں سے ہر شخص روز اپنے گھر سے دفتر اور دفتر سے گھر سیدھا پہنچتا ہے۔ اس عمل میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم گھر سے نکلے اور ناک کی سیدھ میں چل کر اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ ہمیں بار بار موڑنے پڑتے ہیں، بار بار نشیب و فراز عبور کرنے ہوتے ہیں۔ اس سفر میں ہم صرف ایک کام کرتے ہیں، یعنی ہر موڑ پر ٹھیک فیصلہ کہ ہمیں کس سمت جانا ہے۔ ہمیں بارہا ایک خوبصورت راستہ نظر انداز کر دیتے ہیں، بارہا ہموار سڑک چھوڑ کر ناہموار راستے لے لیتے ہیں، اس لیے کہ ہر اچھے انسان اور آسان راستہ ہماری منزل کی طرف نہیں جاتا۔ جنت کے مسافر بھی اپنے صراط مستقیم پر ایسے ہی سفر کرتے ہیں۔ جب حلال و حرام کا کوئی موڑ آئے تو حرام کی تمام تر آسانی کے باوجود وہ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ فواحش و منکرات کی شاہراہ کتنی ہی حسین کیوں نہ ہو، وہ اسے چھوڑ کر پرہیزگاری کی مشکل چڑھائی چڑھتے ہیں۔ جنت کے مسافر راستے کی رنگینیوں کی خاطر کبھی اپنی منزل کھوٹی نہیں کرتے۔ وہ جانتے ہیں کہ صراط مستقیم اپنے نفس کو پاکیزہ کرنے کا نام ہے۔ نفس کی یہ پاکیزگی کسی غار میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے سے حاصل نہیں ہوتی۔ شاہراہ زندگی چھوڑ کر مسائل زندگی سے فرار اختیار کر کے یہ پاکیزگی نہیں ملتی۔ یہ پاکیزگی زندگی میں پیش آنے والے اچھے برے حالات میں تقوی اختیار کرنے سے ملتی ہے۔ یہ ہر حال میں رب سے جڑے رہنے سے ملتی ہے۔ جب غصہ آ رہا ہو، جب حرص کا زور ہو، جب طمع کی بھٹکی ہوئی دہے، جب حوث کا غلبہ ہو، جب خواہش ناک بن کر پھنکارے، جب شیطان اپنے لشکر سمیت چڑھ دوڑے، تو جان لیجیے زندگی کے راستے میں کوئی موڑ آیا ہے۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہے، آپ اپنے جذبات کی پیروی کرتے ہیں یا قرآن کی بتائی ہوئی مشکل راہ، بہت عارضی سی مشکل راہ اختیار کرتے ہیں۔ پہلی صورت میں صراط مستقیم سے بھٹک جائیں گے اور دوسری صورت کو آپ کی منزل خدا کی جنت سے قریب کر دے گی۔ صراط مستقیم کے راستے کا نام ہے جنت۔ جنت سے قریب کرنے والی ہر شے صراط مستقیم ہے۔ زندگی کی ہر آزمائش میں جسے یہ بات یاد رہی وہ صراط مستقیم پر ہے، جسے یاد نہ رہی وہ صراط مستقیم سے دور ہے۔ بے وقوف کون ہے؟ ہو سکتا ہے لوگ مجھے احمق سمجھے، لیکن اگر میں احمق ہوں تو دوسرے لوگ مجھ سے زیادہ بے وقوف ہیں۔
یہ جملہ ادا کر کے وہ لمحہ بھر کے لیے ٹھٹکے اور پھر بولے، ضروری نہیں کہ انشورنس کرانے کے بعد میں اس کے ملنے تک زندہ رہ سکوں. ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں میری آمدنی بڑھ جائے کہ مجھے انشورنس کی رقم کی ضرورت ہی نہ رہی، لیکن موت کی لاچاری اور حشر کی محتاجی ہر شخص کو دیکھنی ہے. میری توجہ اس دن کے انشورنس کی طرف ہے جبکہ دنیا کا انشورنس اس روز کام نہیں آئے گا. یہ بات کہہ کر وہ خاموش ہو گئے. میں بھی خاموشی سے تجزیہ کرنے لگا کہ بیوقوف کون ہے. اس گفتگو کا پس منظر یہ تھا کہ یہ صاحب اپنے ایک رشتہ دار کے انشورنس کی رقم جمع کرانے گھر سے نکلے اور واپسی پر مجھ سے ملنے آ گئے. یہ بات چیت میں ذکر چھڑا تو انہوں نے بتایا کہ اپنے رشتہ داروں اور دوست و احباب کے چھوٹے موٹے کام وہ اپنے فارغ وقت میں کر دیتے ہیں. آج انہوں نے دفتر کی چھٹی کی تھی تو گھر میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے کے بجائے وہ اپنے ایک رشتہ دار کا انشورنس جمع کرانے چلے گئے. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے بھی انشورنس کرائے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے یہ والا انشورنس نہیں کرایا، البتہ یہ جو میں لوگوں کے چھوٹے چھوٹے سے مسائل حل کرتا ہوں یہی اصل میں میری انشورنس پالیسی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندے کی مدد کرتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہے. میں ہمیشہ ممکن حد تک دوسروں کی مدد کرتا ہوں اور میں نے دیکھا کہ خدا ہمیشہ میرے مسائل میں میری مدد کرتا ہے. تاہم مجھے یقین ہے کہ میری اصل بیمہ پالیسی خدا مجھے اس وقت دے گا جب حشر کا دن آئے گا، سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا. اس روز وہ سب سے بڑھ کر میری مدد کرے گا اور قیامت کی ہر سختی سے بچا کر جنت میں داخل کر دے گا. پھر انہوں نے وہ جملہ کہا جو میں نے شروع میں نقل کیا تھا. یہ گفتگو تو ختم ہو گئی لیکن دنیا کے ہر عقل مند کے لیے ایک سوال چھوڑ گئی، وہ سوال جو بہت جلد خیال سے حقیقت کا روپ دھارنے والا ہے. زندگی کی نشانیاں. ڈاکٹر مظہر نے میرے سامنے وزٹنگ کارڈ رکھ دیا. اس پر نام کے نیچے ڈپٹی کمشنر انکم ٹیکس کا عہد درجہ تھا. یہ ان صاحب کا وزٹنگ کارڈ تھا جن کا موتیا کا آپریشن ڈاکٹر مظہر نے حال ہی میں کیا تھا اور جن کا تذکرہ ڈاکٹر صاحب بڑے جوش کے ساتھ مجھ سے کر رہے تھے. ڈاکٹر مظہر کا آئی کلینک میرے پڑوس میں واقع ہے. وہ اپنی شخصیت اور مقصد دونوں اعتبار سے معاشرے کے قابل فخر اور قابل تقلید شخص ہیں. ان کی زندگی کا مقصد عام آدمی تک اعلیٰ ترین علاج کی سہولت بہت کم نرخ پر پہنچانا ہے. انہوں نے آنکھوں کا سرجن ہونے تک ناطے اسی شعبے سے آغاز کیا. بعض صاحب دل لوگوں نے ان کی مدد کا فیصلہ کیا. وہ یوں کلینک وجود میں آیا جہاں ایک عام آدمی کو بہت کم فیس پر اعلیٰ ترین علاج کی سہولت مہیا کی جاتی ہے، اور جب بھی کوئی ضرورت مند شخص ان کے کلینک آتا ہے تو وہ بھی مایوس نہیں لوٹتا. اس کے لیے بھی صاحب سرحد افراد کے تعاون سے مفت علاج کا بندوبست کر دیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے سلسلے کا کلام جاری رکھا اور کہنے لگے کہ جب میں نے صاحب کو موتیا کے آپریشن کے لیے 7,000 کی رقم بتائی تو ان کے چہرے پر ایک سوالیہ نشان پیدا ہوا. یہ سوالیہ نشان ہمارے یہاں اس مفید سفید پوش شخص کے چہرے پر ہو جاتا ہے جسے قدرت کی بیماری کی آزمائش میں ڈال دیتی ہے. میں نے اس سوال کو پڑھ لیا اور ان کا آپریشن بغیر کسی فیس کے کر دیا، لیکن انکم ٹیکس کے محکمے کا ڈپٹی کمشنر عہدے کا آدمی تھا جو رزق حرام کے گندے نالے سے نہا کر امریکہ میں علاج کرانے کی استعداد رکھ سکتا تھا. اس کا یوں سفید پوش ہونا اس کے بے داغ ہونے کی نشانی ہے. میں نے کارڈ دوبارہ دیکھا اور سوچا کہ ایسے صاحب کردار انکم ٹیکس افسر کا وجود معاشرے کے زندہ ہونے کی نشانی ہے اور ان کا مفت علاج ہونا بھی معاشرے کے زندہ ہونے کی ایک نشانی ہے. جب تک زندگی کی نشانیاں باقی ہیں ہمارا معاشرہ سارے برے لوگوں کے باوجود زندہ رہے گا. فیصلے کا دن. یہ ایک بڑا سا پوسٹر تھا جس پر لکھا تھا 8 جنوری فیصلے کا دن. پس منظر میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی ایک تصویر تھی جس میں ان کا دمکتا مسکراتا چہرہ نمایاں طور پر نظر آ رہا تھا. ان کی چہرے کی روشنی اور مسکراہٹ صاف بتا رہی تھی کہ یہ پاکستان کی آئندہ وزیر اعظم کا چہرہ ہے. وسیع عوامی تائید صدر مملکت پرویز مشرف سے ہونے والی ڈیل اور بین الاقوامی تائید کی بنا پر یہ بات یقینی تھی کہ 8 جنوری 2008 کا سورج جب غروب ہوگا تو اگلی صبح بے نظیر کا اقتدار کا سورج بن کر طلوع ہوگا. مگر محترمہ بے نظیر کی زندگی میں 8 جنوری 2008 کا دن نہیں آیا. 27 دسمبر 2007 کا سورج جب ڈھلا تو بے نظیر کی زندگی کا سورج اس کے ساتھ ہی غروب ہو گیا. ان کی نمائندگی میں فیصلے کا دن 8 جنوری نہیں بلکہ 27 دسمبر تھا، مگر یہ بات کسی کو معلوم نہ تھی. بے نظیر بھٹو کی زندگی کی کامیابی اور محرومی کی انتہاؤں سے عبارت رہی. وہ ایک جاگیردارانہ پس منظر کے حامل دولت مند خاندان میں پیدا ہوئی. ملکی اور بین الاقوامی سطح کے اعلیٰ ترین تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کی.
ان کے والد ملک کے مقبول ترین لیڈر اور وزیر اعظم بنے، مگر اس کے بعد والد کے زوال، قید اور موت کے مناظر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ قید اور جلاوطنی کی صحبتیں اٹھائیں، پھر وطن واپسی پر عوامی مقبولیت، اپنی شادی کی خوشی، اولاد کی نعمت اور 2 دفعہ اقتدار کی کامیابیاں دیکھی، مگر اس کے ساتھ اپنے 2 جوان سگے بھائیوں کی موت اور بعض قریبی ساتھیوں کی بے وفائی کے المناک مناظر بھی دیکھے، اور آخرکار روز وزیر اعظم بننے سے قبل ایک گولی کا نشانہ بن گئی۔ ہر انسان کی زندگی اس طرح کی نہیں سہی، مگر اس جیسی کامیابیوں اور محرومیوں سے عبارت ہوتی ہے۔ انسان ان سب سے گزر کر ایک روز اپنے رب کے حضور پیش ہوگا۔ یہی اس کے فیصلے کا دن ہوگا، جب یہ دیکھا جائے گا کہ زندگی کے مصائب پر اس نے کتنا صبر کیا اور خوشیوں پر کتنا شکر۔ اس دنیا کا کوئی دن فیصلے کا دن نہیں، فیصلے کا دن صرف قیامت کا دن ہے۔ ہیلمٹ۔ پچھلے دنوں شہر کراچی میں ہیلمٹ پہننے کی پابندی لگی۔ جب یہ اعلان ہوا تو لوگوں نے اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا، مگر جب پولیس نے مقررہ تاریخ کے بعد سختی کرنی شروع کی تو لوگ ہیلمٹ خریدنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے لیے پولیس اہلکار جگہ جگہ ناکے لگا کر موٹر سائیکل سواروں کو روکتے اور ہیلمٹ نہ ہونے پر انہیں جرمانے کرتے یا ان سے رشوت لے کر انہیں جانے دیتے۔ انہی دونوں ایک صاحب میرے گھر آئے تو بتانے لگے کہ راستے میں 2 جگہ پولیس والوں نے انہیں روکا اور دونوں جگہ پیسے دے کر انہوں نے اپنی جان چھڑائی۔ اس صورتحال کا نتیجہ یہ نکلا کہ 300 روپے میں ملنے والا ہیلمٹ 3 گنا قیمت پر 900 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ بعض جگہ ٹھیلوں پر ہیلمٹ فروخت ہونے لگے۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ چوروں اور رہزنوں نے ہیلمٹ چوری کرنا اور چھیننا شروع کر دیے۔ تاہم یہ صورتحال زیادہ عرصے جاری نہیں رہ سکی۔ تھوڑے دنوں میں حالات معمول پر آ گئے، یعنی پولیس کی مہم ٹھنڈی پڑ گئی۔ لوگوں کی بڑی تعداد ہیلمٹ کے بغیر اب دوبارہ موٹر سائیکل چلاتی ہے اور کوئی انہیں روکنا ٹوکنا نہیں۔ اس صورتحال کو دیکھنے کا ایک پہلو یہ ہے کہ وقفے سے کوئی حکومتی یا سرکاری اہلکار کسی ہیلمٹ کارآمد کرنے والے تاجر سے بھاری رشوت لیتا ہے اور پھر ہیلمٹ کی پابندی کا حکم جاری ہو جاتا ہے۔ یہ تاجر جب بھاری منافع پر اپنا امپورٹ کیا ہوا مال بیچ دیتا ہے تو پس سختی کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ بار بار یہ کہانی دہرائی جاتی ہے اور تاجر اور حکام دونوں ہاتھوں سے عوام کو لوٹتے ہیں۔ صورتحال کو دیکھنے کا ایک دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ کسی قوم کے لوگ اگر ذہنی طور پر کسی قانون کی پابندی کے لیے تیار نہیں تو روز اور زور اور زبردستی کے ساتھ زیادہ عرصے تک ان سے اس کی قانون کی پابندی نہیں کرائی جا سکتی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ پولیس، احکام اور قانون نافذ کرنے والے ادارے تعداد میں عوام سے کہیں کم ہوتے ہیں۔ دوسرے، انہیں کسی ایک قانون کی خلاف ورزی کا نوٹس نہیں لینا ہوتا بلکہ 1000 قوانین اور ضابطوں کی نگرانی کرنی ہوتی ہے۔ اگر لوگوں کی اکثریت کسی خاص قانون کی پابندی کرنے کے لیے تیار نہیں تو زیادہ عرصے تک بالجبر اس کی پابندی کرانا ممکن نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں لوگوں کی ذہنی ساخت اور تربیت کی کمی کو سمجھنے کے لیے ایک بہت پڑھے لکھے اور باشعور شخص کا واقعہ بیان کروں گا۔ ان سے جب یہ کہا گیا کہ آپ موٹر سائیکل چلاتے ہیں تو ہیلمٹ نہیں پہنتے، حالانکہ حفاظت کے نقطہ نظر سے بہت ضروری ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ساری زندگی میں نے موٹر سائیکل چلائی ہے، آج تک تو میرا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ لوگ اتنی بنیادی بات بھی نہیں جانتے کہ ایکسیڈنٹ زندگی میں بار بار نہیں ہوتا، مگر جب کبھی ہوتا ہے تو ہیلمٹ موت اور زندگی کے درمیان ایک فیصلہ کن لکیر کھینچ دیتا ہے۔ جب عوام اس رخ پر سوچتے ہوں تو محض قانون کے زور پر اصلاح نہیں ہو سکتی، بلکہ جیسا کہ شروع میں نے بیان کیا ہے کہ رشوت پنپنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں یا پھر مہنگے داموں چیزیں فروخت کرنے والے تاجروں کی چاندنی ہو جاتی ہے۔ صرف ہیلمٹ کا واقعہ ہی اس بات کی وضاحت کے لیے کافی نہیں، بلکہ جہیز، شادی کے کھانے پر پابندی وغیرہ کے قوانین کا حشر بھی سب کے سامنے ہے۔ اصل کام کرنے کے لیے کہ قوم کو باشعور اور تعلیم یافتہ بنایا جائے۔ ہمارے تعلیمی نصابات میں ایران اور توران کی خبریں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے شہرت کا شعور پیدا کرنے اور اخلاقیات کے بیچ کی آبیاری کرنے پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی۔ ایسے میں والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو ذمہ دار بنائیں، اپنی جان، مال، آبرو کے تحفظ کے لیے بھی، دوسرے کے تحفظ کے لیے بھی، اور ذمہ دارانہ انداز سے زندگی گزارنے کی تلقین کریں۔ تیز رفتاری سے پرہیز اور ہیلمٹ پہن کر اسکوٹر چلانا اسی ذمہ دارانہ طرز زندگی کا ایک اظہار ہے جس میں انسان اپنی جان کو بھی تحفظ دیتا ہے اور دوسروں کو بھی نقصان سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ نقصان جو اگر بچ جائے تو زندگی کے بھر کا روگ بن جاتا ہے۔ بے نظیر کے بعد۔ آج کل مجھ سے بہت زیادہ یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ بے نظیر کے بعد ملک کا کیا ہوگا؟ کیا یہ پاکستان کے اختتام کا آغاز ہے؟ بگننگ آف اینڈ ہے؟ کیا ملکی حالات مزید خرابی کی طرف جائیں گے؟ کیا یہ ملک مذہبی تشدد، لسانی تصادم، کسی ممکنہ بیرونی جارحیت کا کوئی وار اب سہ سکے گا؟
کیا انار کی لوٹ اور باہمی خانہ جنگی ہمارے قومی وجود کے خاتمے کا سبب بنے گی؟ اور یہ اور ان جیسے انگنت سوالات اس اضطراب کا فطری نتیجہ ہے جو مایوس کن حالات نے دل و دماغ پر طاری کر دیا ہے۔ لوگ مضطرب اور پریشان ہیں، دکھی اور غمزدہ ہیں، مایوس اور خوف زدہ ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حالات پر ان کا کوئی بس نہیں۔ چند لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں ان کی تقدیر ہے، وہ ان کی تقدیر سے کھیل رہے ہیں اور انہوں نے ملک و قوم کے مستقبل کو ایک بے یقینی اور اندیشے کی کیفیت سے دوچار کر دیا ہے۔ میں ان حالات میں ایک گھسا پیٹا جملہ تو نہیں دہرانا چاہتا کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل لوگوں کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ اچھے لیڈر کا انتخاب کریں جو آپ کی کشتی کو پار لگا دے، اس لیے کہ موجودہ حالات اتنے سنگین ہیں کہ اچھے سے اچھا لیڈر بھی ان میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ان حالات میں نجات کا واحد راستہ خدا کی مدد ہے۔ خدا جب کسی قوم کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس میں بہترین لیڈر پیدا کر کے اس کی قوم کا نجات کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ خدا کی مدد اس وقت آتی ہے جب قوم کے چند باشعور لوگ ایمان و اخلاق کی دعوت کو قوم میں پھیلانے کا فیصلہ کر لیں۔ ایسے لوگ جب خدا سے درخواست کرتے ہیں کہ اس قوم میں ہم دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ قوم کو مہلت دیں، تو خدا ان کے لحاظ میں نہ صرف قوم کو مہلت دیتا ہے بلکہ اگر کچھ لوگ ان کی بات مان لیں تو بہتری کے راستے خود پیدا کرتا ہے۔ یہ لوگ خدا کو اپنی سچائی کا ثبوت اس طرح دیتے ہیں کہ اپنے قریبی حلقے میں ایمان و اخلاق کی یاد دہانی کرانے والے بن جاتے ہیں۔ لوگوں سے محبت، نرم گفتگاری اور درگزر ان کا طریقہ ہوتا ہے۔ انسانوں کی مدد، چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کا ادب اور خواتین کا لحاظ ان کا کردار ہوتا ہے۔ اللہ اور رسول کی محبت، خدا کے ساتھ اخلاص، اس کی اطاعت ان کی عادت ہوتی ہے۔ اچھے اخلاق کا فروغ، نیکی کی تلقین، برائی سے اعراض ان کی سیرت ہوتی ہے۔ یہ لوگ خدا کے مطلوب اخلاق کو لوگوں میں پھیلاتے ہیں اور خدا لوگوں کے دل میں ان کی محبت پیدا کرتا ہے۔ یہ اپنے قریبی حلقے میں صالح عمل اور اچھے اخلاق کا بیج بوتے ہیں اور خدا کے دروازے سے لوگوں کو ان کی مدد کے لیے بھیج دیتا ہے۔ یہ دعا اور زاری سے اپنی اور اپنے قوم کے لیے درگزر کی درخواست کرتے ہیں اور خدا عالم اسباب میں ان کی دعوت کو موصول کر دیتا ہے۔ پاکستانی قوم اپنی زندگی کے نازک ترین مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ یہ وقت مایوس ہونے یا ذاتی مفاد کی دوڑ میں لگ جانے کا نہیں، یہ وقت پاکستان کے بارے میں نجومیوں کی منفی پیش گوئیاں سننے، ملکی سیاست پر بے معنی تبصرے کرنے، سازشوں کی دنیا دریافت کرنے، اخبارات میں اپنے بارے میں امریکی منصوبوں کی تفصیل پڑھنے اور آنے والی تباہی کے انتظار کرنے کا وقت نہیں۔ یہ وقت کام کا وقت ہے، یہ سچی خدا پرستی اختیار کرنے کا وقت ہے، یہ اعلی اخلاق اختیار کرنے کا وقت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کو اختیار کرنے کا وقت ہے جن کے صدق اور امانت کی گواہی بدترین دشمن بھی دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ بے نظیر کے بعد کیا ہوگا کا سوال کرنے والے پاکستان کے بعد کیا ہوگا کا سوال کرنے لگے، اٹھیے اور اپنے اندر نظر ڈالیے، اپنے آپ کو بدلیے، اپنے ارد گرد نظر ڈالیے، اسے بدلنے کا عزم کیجیے اور اس سے آگے جو کچھ ہے اسے نظر انداز کر کے اپنی نظر آسمان کی طرف امید کے ساتھ اٹھائیں۔ یہی میرے پاس آپ کے سارے سوالوں کا تنہا جواب ہے۔ ویلنٹائن ڈے 1۔ محبت انسان کا ایک بنیادی اور فطری جذبہ ہے۔ انسانی وجود، رشتوں اور تعلقات میں یہ جذبہ بڑے جمال اور حسن کے ساتھ اپنا ظہور کرتا ہے۔ خدا اور بندے، اولاد اور والدین، دوست اور اقربا کے رشتہ داروں کی ساری خوبصورتی نہ صرف اس جذبے کی ادا کردہ ہے بلکہ ان رشتوں کو زندگی کے ہر امتحان میں اگر کوئی سروخر کرتا ہے تو بلا شبہ یہی محبت کا جذبہ ہے۔ محبت کے رشتے کی ایک اور لطیف شکل وہ ہے جو آغاز شباب میں دل کے صحرا پر پہلی پھوار کی طرح برستی ہے۔ بہر زندگی ایک نئے تلاطم سے آشنا ہوتی ہے، قد بے اختیاری کسی سے ٹوٹتے ہیں، نظر سبب کسی کو ڈھونڈتی ہے، دل کی دھڑکن بلا وجہ تیز ہو جاتی ہے، نگاہ پر بجلی سی گونجتی ہے، قلب جتنا بے چین ہوتا ہے دماغ اتنا ہی آسودہ رہتا ہے، دل کو بارہا بے وجہ قرار ملتا ہے اور بے وجہ قرار ملنے سے دل بہت بے قرار سا رہتا ہے۔ محبت کے اس جذبے کا یہ ودیت کرنے والا وہ خالق دو جہاں ہے جو خدائے قدوس ہے، ہر تعریف کا مستحق، ہر خوبی کا سرچشمہ، ہر جمال کا خالق اور ہر جذبے کا مالک۔ وہ جس طرح اپنی عطا میں لازوال ہے اسی طرح اپنی حکمت میں بھی باکمال ہے۔ وہ قدوسیوں کا ممدوح ہی نہیں، عارفوں کا محبوب بھی ہے۔ اس کی یہ حمد اور اس کی یہ محبت بے سبب نہیں، زندگی کی کہانی کا ہر ورق اسی نے لکھا ہے اور ہر طرح کے اسی زور قلم کا نتیجہ ہے۔ اس کہانی کا آغاز وہ محبت کی اسی نرم و نازک کومپل سے کرتا ہے جسے نکاح کے تحفظ کے بعد وہ ایک شجر سایہ دار کی طرح دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے وہ نوجوان محبت کے بیج کو دلوں میں
زمین پر اگاتا ہے اور مضبوطی کے لیے جنس شہوت کی کھال ڈال دیتا ہے، مگر اس حیات بخشش کھاد کو گناہ کے دلدل بنا دینے والا ابلیس العین ہے، وہ شیطان مردود جو اپنی سرکشی کی وجہ سے بارگاہ ربوبیت سے دھتکارا گیا، اور جس ہستی کے حسد میں دھتکارا گیا تھا وہ یہی انسان تھا جس کا دل محبت کے دریا میں بہرحال ڈوبتا ہی ہے۔ شیطان ملعون نے خدائے ذوالجلال کی عزت کی قسم کھا کر انسان کی بردباری کا عزم کیا۔ وہ اس دریا کا رخ نکال کے بحر زیست کے بجائے بدکاری کی گندے نالے کی طرف موڑنے کا خواہش مند رہتا ہے۔ وہ عفت کی پاکیزگی کے بجائے شہوت کی گندگی کو مقصود زیست ٹھہراتا ہے۔ وہ نگاہ کے تقدس کے بجائے زنا کی غلاظت کو لذیذ تر بنا کر پیش کرتا ہے۔ وہ حیا کی بلندی کے بجائے آوارگی کی پستیوں کو مقصود حیات بنا دیتا ہے، اور آخری زمانے کی مغربی تہذیب کے جس نے 1000 برس سے قید شیطان کو رہا کرایا ہے، بحر و بر کو مسخر کرنے کے بعد دو عالم میں غالب ہے۔ یہ تہذیب میڈیا کی راہ سے شیطان کا ہتھ کنڈا بن کر دنیا اور اس کی اقتدار پر حملہ آور ہوئی ہے۔ اس کا سب سے بڑا حملہ یہ ہے کہ اس نے محبت کے پاکیزہ تعلق کو شہوت کی غلاظت سے لتھڑ دیا ہے۔ اس نے لو افیئر کو لسٹ افیئر بنا دیا ہے۔ جو نامطلوب تھا اسے مقصود بنا دیا، جو مطلوب تھا اسے آزادی کی راہ میں کہیں کھو دیا۔ ہمیں نہ محبت سے نفرت ہے، نہ جوانی میں دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کے ہم دشمن ہیں، نہ انسانی جذبوں سے ہم ناواقف ہیں، نہ شباب کے رنگوں کو پہچاننے سے اندھے۔ ہم مغربی تہذیب کے دشمن ہیں، نہ مغربی اقدار و تہوار کے، نہ جوانی کے سیلاب پر پابند باندھنے کے خواہ ہیں، نہ جدیدیت کی موج کو قدامت کر کے کوزے میں بند کرنے کے خواہش مند۔ صرف قوم کے فرزندوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے پروردگار نے ان کے لیے اس دنیا میں ایک ہی ویلنٹائن ڈے مقرر کیا ہے، وہ ان کی شادی کا دن ہے۔ رحیم کی محبت تو اس کا اظہار ہر روز چاہتا ہے، بت پرستوں اور مسیحیوں کا مقرر کردہ صرف 14 فروری ہی کیوں؟ ویلنٹائن ڈے 2 مرد و عورت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ہے۔ اس تعلق کو بنیاد اتنی پرکشش ہے جو انسانی جبلت میں رکھتی گئی ہے تاکہ نسل انسانی آگے بڑھ سکے۔ یہ کشش نہ تو صرف ایک نسل بعد پوری انسانیت دم توڑ دے گی، مرد و زن کی باہمی کشش انہیں مجبور کرتی ہے کہ وہ اکٹھے ہوں اور خاندان کا ادارہ تشکیل دیں۔ خاندان نہ ہو تو معصوم بچے اور ناتواں بزرگ ماننے کی سختیوں کو جھیلنے کے لیے تنہا رہ جائیں گے۔ مرد و زن کے اس تعلق کی ایک اور بڑی اہمیت بھی ہے۔ دوسری تمام نعمتوں کی طرح یہ بھی انسانوں کو خالق کائنات کی ان بے کرہ عنایات کا ایک ادنا سا تعارف کراتا ہے جو اس نے جنت کی ابدی زندگی میں ان کے لیے تیار رکھی ہے۔ مگر مرد و زن کی یہ کشش بارہا اپنے ان مقاصد تک محدود نہیں رہتی۔ شیطان انسان کی راہ میں بیٹھتا ہے اور خود اس کو ایک مقصود بنا دیتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا نمونہ مغربی معاشروں کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ وہاں حیا کا فطری جذبہ بہت محدود اور عفت و عصمت ایک قدر کے طور پر باقی نہیں رہے۔ میاں بیوی کا محدود اور پاکیزہ تعلق مرد و زن کے بے قد شہوانی تعلق میں بدل چکا ہے۔ اس تعلق میں دو انسان رفع حاجت کے لیے باہم ملاقات کرتے ہیں اور پھر دل بھر جانے کے بعد اگلے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے اس آزاد تعلق کو منانے کا دن ہے۔ اس کی ابتدا کے متعلق یقین سے نہیں کہا جا سکتا یہ بت پرست رومی تہذیب سے شروع ہوا یا تثلیث کے فرزندوں کی پیداوار ہے، مگر اس کا فروغ ایک ایسے معاشرے میں ہوا جہاں حیا کی موت نے ہر لو افیئر کو لسٹ افیئر میں بدل دیا ہے۔ مغرب کا یہ تحفہ اب کرسمس کے بعد دنیا کا سب سے زیادہ مقبول تہوار بن چکا ہے۔ ہر گزرتے سال میڈیا کے زیر اثر ہمارے ملک میں بھی اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا رہا ہے۔ ہم مغرب سے آنے والی ہر چیز کے مخالف نہیں، مگر کسی دوسری قوم کے وہ تہوار جن کا تعلق کسی تہذیبی روایت سے ہو انہیں قبول کرتے وقت بڑا محتاط رہنا چاہیے۔ یہ تہوار اس لیے منائے جاتے ہیں تاکہ کچھ عقائد و تصورات انسانی معاشروں کے اندر پیوست ہو جائیں۔ مسلمان عید الاضحیٰ کے تہوار پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدا سے آخری درجے کی وفاداری کی یاد مناتے ہیں۔ آج ہم ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں، گویا ہم اس نقطۂ نظر کو تسلیم کر رہے ہیں کہ مرد و عورت کے درمیان آزادانہ تعلق پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اہل مغرب کی طرح ہمیں اپنی بیٹیوں سے عصمت مطلوب نہیں، اپنے نوجوانوں سے ہم پاکدامی کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ کوئی ہندو عید الاضحیٰ کے موقع پر گائے کو ذبح کر کے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہونے کا تصور نہیں کر سکتا، لیکن ہندوؤں کی موجودہ نسل گائے کے تقدس سے بے نیاز ہو کر عید کی خوشیوں میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو جائے تو عین ممکن ہے کہ ان کی اگلی نسلیں صبح سویرے مسلمانوں کے ساتھ گائے ذبح کرنے لگے۔ ٹھیک اسی طرح آج ہم ویلنٹائن ڈے پر خوشیاں منا رہے ہیں اور ہماری اگلی نسلیں حیا و عصمت کے ہر تصور کو ذبح کر کے ویلنٹائن ڈے منائے گی۔ اسے دور کی کوڑی مت خیال
خیال کیجیے، ہمیں موجودہ نسلیں صبح اور شام اپنے گھروں میں مغربی فلمیں دیکھتی ہیں۔ عاری اور فحش مناظر ان فلموں کی جان ہوتے ہیں۔ ان میں ہیرو ہیروئن شادی کے بندھن میں جڑے بغیر ان تمام مراحل سے گزر جاتے ہیں جن کا بیان میاں بیوی کے حوالے سے بھی ہمارے ہاں عیوب سمجھا جاتا ہے۔ ایسی فلمیں دیکھ دیکھ کر جو نسلیں جوان ہوں گی وہ ویلنٹائن ڈے کو ایسے منائی جائیں گی جیسا کہ آج سے منایا جا رہا ہے۔ جب وہ نسلیں اس دن کو منائیں گی تو خاندان کا ادارہ درہم برہم ہو جائے گا، اپنے باپ کا نام نہ جاننے والے بچوں سے معاشرہ بھر جائے گا۔ مائیں حیا کا درس دینے کے بجائے اپنی بچیوں کو مانے حمل کے طریقوں کی تربیت دیا کریں گی۔ سنگل پیرنٹ کی نامانوس اصطلاح کی مصداق خواتین ہر دوسرے گھر میں نظر آئیں گی۔ آج سے 1400 برس قبل مدینے کے تاجدار نے معاشرہ قائم کیا تھا، اس کی بنیاد حیا پر رکھی تھی، جس میں زنا کرنا ہی نہیں اس کے اسباب پھیلانا بھی ایک جرم تھا، جس میں زنا ایک ایسی گالی تھا جو اگر کسی پاک دامن پر لگا دی جائے تو اسے کوڑے مارے جاتے تھے، جس میں عفت کے بغیر مرد و عورت کا معاشرہ میں جینا ممکن نہ تھا۔ اس معاشرے کے بانی نے فیصلہ کر دیا تھا جب تم حیا نہ کرو تو جو تمہاری جی چاہے کرو۔ تاجدار مدینہ کے امتیوں نے کبھی حیا کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، مگر اب لگتا ہے کہ امتی حیا کے اس بھاری بوجھ کو زیادہ دیر تک اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ اب وہ حیا نہیں کریں گے بلکہ جو ان کا دل چاہے گا وہی کریں گے۔ ویلنٹائن ڈے کسی دوسرے تہوار کا نام نہیں، مسلمانوں کے لیے وہ تہوار ہے جب امتی اپنے آنکھوں کو بتاتے ہیں کہ ہم وہ کریں گے جو ہمارا دل چاہے گا۔ لوٹ مار۔ ہماری سیاست میں احتجاج و تشدد کا عنصر آزادی سے قبل ہی در آیا تھا، مگر سن 80 کی دہائی تک احتجاجی مظاہروں میں زیادہ تر سرکاری املاک ہی کو نقصان پہنچایا جاتا تھا۔ 90 کی دہائی میں نجی املاک کو نقصان پہنچانے کا، خاص کر گاڑیوں کو جلانے کا عمل بڑے پیمانے پر شروع ہوا۔ اس صدی کے آغاز پر احتجاجی سیاست نے ایک نیا رخ اختیار کیا ہے۔ یہ عوام احتجاج کے موقع پر لوٹ مار کا اندھوناک واقعہ ہے۔ لوٹ مار کے واقعات مختلف شہروں میں اور مختلف قسم کے احتجاج کے دوران میں پیش آئے۔ کراچی میں ایک نسلی گروہ کے احتجاج کے دوران لاہور اور پشاور میں کارٹون کنٹروسی کے خلاف ہونے والی مذہبی احتجاج کے دوران اور اب بینظیر بھٹو کی عالمناک موت کے موقع کے سندھ بھر میں ہونے والے سیاسی احتجاج کے موقع پر بڑے پیمانے پر لوٹ مار کے واقعات پیش آئے۔ اس تفصیل سے یہ ظاہر ہے کہ لوٹ مار کا یہ منظر نہ کسی خاص شہر اور علاقے تک محدود ہے اور نہ اس کے پیچھے کوئی خاص نسل، مذہبی یا سیاسی پس منظر ہے، نہ یہ بعض مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے افراد کی کارروائی ہے جیسا کہ عام طور پر سمجھا جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اور اہم مسئلہ ہے جو کسی بھی قسم کی ہنگامہ آرائی کے دوران میں ظاہر ہونے لگا ہے اور آئندہ دنوں میں بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ اپنی شدت ہی میں نہیں بڑھے گا بلکہ نوعیت میں بھی سنگین تر ہوتا چلا جائے گا۔ مال کے بعد جان اور آبرو بھی اسی لوٹ مار کے ہنگامے کی نظر ہونے لگیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مسئلے کی درست تشخیص کر کے اس آتش فشاں کو پھٹنے سے ہی پہلے ٹھنڈا کر دیا جائے۔ لوٹ مار کا عمل جلاؤ گھیراؤ کے عمل سے بہت زیادہ سنگین ہے۔ سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے سے مقصود اگر سرکار کے خلاف نفرت کا اظہار اور حکومتی لوٹ مار کو کمزور کرنا ہوتا تو گاڑیاں جلانے سے عام لوگوں کو ڈرا کر گھروں میں بند رکھنا مقصود ہوتا ہے تاکہ احتجاج اور ہڑتال کے موقع پر کاروبار کو حیات کو بند کر کے اپنی مقبولیت، اسٹریٹ پاور اور کنٹرول کا ثبوت فراہم کیا جا سکے، جبکہ لوٹ مار کا کوئی اخلاقی جواز یا کوئی اجتماعی مقصد نہیں ہوتا۔ بظاہر کچھ افراد کی مجرمانہ مفاد پرستانہ حرکت محسوس ہوتی ہے، مگر دراصل اس کے پیچھے وہ معاشی تفریق ہوتی ہے جس میں امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ بلا شبہ اس کے پیچھے غصہ بھی ہوتا ہے اور مایوسی بھی، مگر اصل عامل دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہوتی ہے۔ جب ایک طرف چمکتی دمکتی گاڑیوں سڑکوں پر دوڑتی ہو، عالیشان محلوں کی دنیا وجود میں آ رہی ہو، روشن اور شاندار مارکیٹوں میں پیسے والے بے حد و حساب خریداری کر رہے ہوں، ان کے بچے شاندار اسکولوں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہوں اور دوسری طرف 2 وقت کی روٹی گھروں میں میسر نہ ہو، علاج اور معالجے کے لیے جیب میں رقم ہو نہ سرکاری کی طرف سے انتظام ہو، بچوں کو اسکول جانے کے بجائے مزدوری پر بھیجنا پڑے اور ان سب کے ساتھ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے امرہ کی ذلت آمیزش دھتکاریں سنیں، تو آخری نتیجہ لوٹ مار کی شکل میں نکلتا ہے۔ ہمارے حکمران طبقات زیادہ تر جاگیردارانہ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ہاں مزارع کی بغاوت سختی سے کچل دی جاتی ہے، اس لیے وہ شہری پس منظر کی بغاوت کی شدت سے واقف نہیں۔ ہمارے سیاستدان افراد ملت کے بنیادی مسائل کو حل کرنے میں ناکام رہے ہیں، ان کا تعلق اس اشرافیہ سے ہے جسے کیک کھانے کی عادت ہے، اس لیے وہ نہیں جانتے کہ آٹا نہ ملے تو کیا ہوتا ہے۔ ہماری فکری اور مذہبی قیادت نے انصاف اور بنیادی ضروریات کے بجائے ہمیشہ فرقہ وارانہ
بحثوں میں بین الاقوامی سیاسی تنازعات کو اپنی جدوجہد کا نشانہ بنایا۔ انہیں نہ اپنی ذمہ داریوں کا علم ہے نہ اپنے مقام و مرتبے کا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس صورتحال کو بدلا جائے۔ ہمیں اپنی لیڈرشپ کو سختی کے ساتھ بتانا ہوگا کہ انہیں اپنا رویہ بدلنا ہوگا۔ پیسے والوں کو یہ باور کرانا ہوگا کہ وہ دوسروں کو بھی اپنے مال سے دینے کی عادت ڈالے، ورنہ یہ چنگاری شعلہ بنے گی اور پھر ہر چیز خاکستر ہو جائے گی۔ ناول بس یہی دل کا پارٹ نمبر 12 صفحہ نمبر 194 194 پر اختتام ہوتا ہے۔ بقیہ ناول آپ پارٹ 13 صفحہ نمبر 195 195 سے سماعت فرمائیے۔